والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا تھا. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم المرتبت خاتون ہے. یعنی اللہ نے جو شرف، جو اعزاز اس بی بی کو بخشا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم، اسی طرح سیدہ آسیہ، اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے پوری دنیا میں. اب علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ بی بی مریم کا علی نساء العالمین، پورے جہان جن و انس کی عورتوں پہ اللہ نے اس کو فضیلت بخشی. لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ بعض فضائل جو ہیں ان کو فضائل جزئیہ کہا جاتا ہے، بعض فضائل ہیں جن کو فضائل فضیلت کلیہ کہا جاتا ہے. اب جزئی طور پر ایک آدمی میں ایک چیز ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، لیکن مجموعہ جب دکھایا جائے گا، جب مجموعی طور پر ان کے محاسن، ان کی صفات کو جمع کیا جائے گا تو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ افضل علی الاطلاق کون ہے. اب جیسے دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں
صفت صبر میں حضرت ایوب کا ذکر فرمایا ہے، تو ایک جزئی فضیلت ہے کہ مقام صبر میں اللہ نے ان کا نعم العبد، اللہ نے قرآن میں تعریف کی، انا وجدناہ صابرا، جس کے صبر کی گواہی خدا دیتا ہو تو اس کا مقام صبر کتنا بلند ہوگا۔ تو اب صفت صبر میں گویا ایوب علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، صفت جمال میں دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، صفت ملک میں دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسا ملک دیا جو کسی کو نہیں ملا، کہ انسان تو انسان، حیوانات پہ اور پرندوں پہ اور جنات پہ بھی حکومت ہو، ہوائیں مسخر ہوں، تو ایسا اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا تھا جو کسی کو نہیں ملا، یعنی نہ کسی پیغمبر کو ملا نہ غیر نبی کو ملا۔ اسی طریقے سے صفت کلام میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا ہے کہ اور کوئی پیغمبر نہیں جس کو مقام کلیم والا ملا ہو کہ بغیر کسی حجاب کے، بغیر یعنی کسی واسطے کے بات ہو، یہ صرف شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی کہ بغیر باپ کے اور کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، کہ ایک انسان پیدا ہو اور بغیر باپ کے پیدا ہو، اور جبریل علیہ السلام آ کے ان کی والدہ سے ملیں اور حمل کے ذریعے کا سبب بنے، تو یہ شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہنوں میں رکھا کریں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ کبھی جب وہ پڑھتے ہیں فضیلت ایوب، جمال یوسف اور اسی طرح کمال علمی اور ملکی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو حیران ہوتے ہیں، تو یہ جزئی فضیلت ہے۔ لیکن جب کلی طور پر ہم فضیلت کو دیکھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ سب انبیاء سے کہ کلی فضیلتوں کا مجموعہ جو ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کریم اللہ بھی یعنی آپ کی امت کو اور آپ کی عظمت کو دیکھ کے غبطہ کرے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فضیلت کلیہ۔ اب جزئی فضیلت میں بعض چیزیں جو بی بی عائشہ میں ہیں کسی میں نہیں، حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں جو آپ نے اس کو یعنی کنواری لڑکی سے شادی کی، صرف عائشہ ہے۔ حضور کی ایسی کوئی بیوی نہیں کہ جس کی برات میں اللہ نے قرآن اتارا ہو اور گواہی دی ہو کہ آپ کی بیوی پاک ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی برات کے لیے تو بچوں نے بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو شاہد من اہلہا، ایک بچے نے بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں بات کی اور اپنی والدہ پر الزام کو صاف کیا۔ حضرت جریج اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ مقام صرف عائشہ کا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا تو اللہ نے حضور کو خواب نہیں دکھلایا، اللہ نے حضور کے دل میں القاء نہیں فرمایا، اللہ نے کسی بچے کو نوزائیدہ اور دودھ پینے والے بچے کو گواہ نہیں بنایا، لیکن اللہ نے قرآن اتارا جو قیامت تک منبر و محراب پہ پڑھا جائے گا، اور پورا ایک رکوع جو ہے سیدہ عائشہ کی صفائی میں ہے، تو یہ فضیلت عائشہ، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی کہ حضور کی ساری اولاد کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، یعنی حضور کی بیٹیاں ہیں تو سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں، بیٹے ہیں تو سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں، ایک بچہ بی بی ماریہ قبطیہ سے ہے تو باقی ساری اولاد کی ماں سیدہ خدیجہ ہے۔ اور سیدہ خدیجہ کو یہ شرف ہے کہ اگر حقیقت اولیہ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی تو سیدہ خدیجہ ہے، حضرت ابوبکر نے بھی بعد میں پڑھا ہے، کیونکہ حضور وحی کے بعد جب اترے تو سیدھا بی بی خدیجہ کے پاس آئے۔
اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، لیکن حقیقت اولیہ جو ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورت و مرد کا اگر امتیاز نہ کریں تو بی بی خدیجہ ہے. تو یہ صفت جو بی بی خدیجہ کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کا مال جو ہے حضور پہ خرچ ہو. یعنی تمام بیویاں آئیں حضور کے گھر میں، لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، وہ تو الٹا اپنے نفقات میں بھی محتاج تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ فضیلت صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام لائی، اپنا ساری دولت، اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اسلام پہ قربان کر دیا. محسنہ اسلام، محسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد النبی المصطفیٰ سیدہ خدیجہ ہیں. یہ شرف جو ہے اللہ نے سیدہ خدیجہ کو دیا، اس کو کہتے ہیں جزئی فضائل. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ مقامات یعنی فضائل جو ہیں جو سیدہ زینب کو ملے ہیں یہ بھی کمال ہے اور کسی بیوی کو نہیں. یعنی کوئی بھی اسی لیے سیدہ زینب خود بھی فخر کرتی تھی کہ زوج کلنا اولیاء کلنا. آپ حضور کی بیویوں سے کہتی تھی کہ آپ لوگوں کا نکاح آپ لوگوں کے وارثوں نے کیا ہے، آپ کے باپ نے کیا ہے، بھائی نے کیا ہے، ایک میں ہی تو ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے عرش بری سے کیا. میرا نکاح تو اللہ نے کیا، آپ کے نکاح تو انسانوں نے کیا. تو یہ شرف جو تھا سیدہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا، ورنہ اس سے پہلے آپ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں. یعنی اللہ نے اس قصے کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. اور خدا کی شان دیکھیں کہ تمام قرآن پاک کو الف سے لے کر یہ تک مطالعہ کریں، پورے تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں، پورے تفکر کے ساتھ مطالعہ کریں کہ حضور کے صحابہ میں اگر اللہ نے کسی کا نام لیا ہے تو حضرت زید ہے، اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں لیا گیا. یہ تو فرما دیا گیا کہ سابقون الاولون، یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ رضی اللہ عن المؤمنین، یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ اصحاب بدر ہیں، یہ تو آ گیا کہ یہ اصحاب احد ہیں، یہ تو آ گیا یہ اصحاب بیعت العقبہ ہیں، یہ تو آ گیا کہ یہ اصحاب حدیبیہ ہیں، لیکن نام کسی صحابی کا نہیں. جو سب سے افضل بعد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، ان کا بھی نام آیا ہے تو صاحب رسول اللہ ثانی اثنین فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن یہ شرف اس آدمی کو ملا ہے جو بی بی زینب کا شوہر ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے گھر کے لوگ تھے، یہ بنی قضاء سے تھے، یعنی زید بن حارثہ بنی قضاء قبیلے سے ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ بنو معن سے ہیں جو قبیلہ طے کی ایک بڑی شاخ ہے. غلام نہیں تھے، یہ تو بہت بڑے آدمی تھے. اتفاق ایسا ہوا تھا کہ یہ جب چھوٹے تھے 3-4 سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ سفر فرما رہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مائیں 3-4 سال کے بچے کو ساتھ رکھتی ہیں، تو جب دوران سفر ایک جگہ خیمے لگائے گئے، رات گزاری گئی، تو بنو کین کے قبیلے کے ڈاکو جو تھے انہوں نے حملہ کیا اور بچے کو اٹھا کے لے گئے، اور بھی یہ نقصان ہوا. تو اس میں انہوں نے حضرت زید کو بھی اٹھا لیا. حضرت زید کو اٹھانے کے بعد وہ سوق اوقاز مکہ مکرمہ میں منڈی لگتی تھی سالانہ. اس دور میں ایک رواج تھا کہ سال میں ایک دفعہ منڈیاں لگتی تھیں اور وہاں آ کر سارے مال دنیا چیزیں آتی تھیں بکتی تھیں. تو سوق بنی اوقاز بڑی مشہور تھی. تو سوق بنی اوقاز میں ان ڈاکوؤں نے آ کے حضرت زید کو اپنا غلام بنا کے بیچ دیا. حالانکہ حضرت زید غلام نہیں تھے، وہ تو بنی قضاء سے ہیں اور بنو مان سے. انہوں نے 400 درہم میں حضرت حکیم ابن حزام نے خریدا.
حضرت حکیم ابن حزام نے جب خریدا تو انہوں نے ہدیت کے طور پر اپنی پھوپھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے، بڑا ہوگا، گھر میں رہے گا، تربیت پائے گا، گھر کے کام وغیرہ کے لیے آپ کو آسانی ہوگی. تو انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ کو دے دیا. بی بی خدیجہ نے اب نصیب جب یاوری کرے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو دے دیا. کہا یا رسول اللہ بھی آپ کا خادم رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم متبنہ بنا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کچھ لوگ جب حج پہ آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا تو وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ عرب جو ہے نا جی بڑے قیافہ شناس ہوتے ہیں. عرب جو ہیں اللہ نے ان کو ایک خاص علم دیا ہے کہ یہ آپ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہوگا. اچھا یہ اللہ کی شان ہے، یعنی اللہ نے علوم دیے ہیں. اسی طرح قریش کو پاؤں کے آثار دیکھنے کا بھی بڑا علم تھا کہ پاؤں کا نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ فلاں آدمی کا پاؤں ہے. یہ بھی اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اسی طرح آج بھی یعنی ہمارے ملکوں میں جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں، ریگستان کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ ماہر ہوتے ہیں کہ اگر 2000 بکریوں کا دمبے، بکریاں، ریوڑ گزر جائے تو اس میں وہ ایک بکری کا یا ایک دمبے کا نشان پاؤں کا پکڑ لیں گے کہ یہ وہ ہے جو چوری ہوا تھا. تو یہ اللہ نے مختلف لوگوں کو علم دیا ہے، فراست دی ہے اور انداز دیا ہے. جیسے اسی طرح عرب جو ہے یہ اونٹوں کے معاملے میں بہت بڑا شناور ہے، یعنی اونٹوں کے معاملے میں یہ بے انتہا شناور ہے. اسی طرح گھوڑے کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں جتنا عرب کو شناوری ہے اتنا میرے خیال میں کسی کو شناوری نہیں ہے. تو اسی لیے وہ ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ دو بھائی بدو تھے، جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے پاؤں کے نشانات دیکھے اونٹ کے کہ کوئی اونٹ گزرا ہے. تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی جان یہ اونٹ جو گزرا ہے نا میرے خیال میں لنگڑا ہے. اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں بلکہ یہ اونٹ جو ہے کانا بھی ہے. تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر دوسرے بھائی نے کہا کہ صرف کانا نہیں بلکہ اس کو خارش کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، خارش زدہ بھی ہے. اب وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یار اونٹ تو ہے ہی نہیں، یہ کس اونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لنگڑا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے کانا ہے، وہ کہتا ہے خارش زدہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا یہ نشان ہے نا پاؤں کا، اس کو دیکھ کے ہم بھائی ہیں دونوں آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو اتنی دیر میں وہ اونٹ کا مالک بھی آ گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہم نے نشان دیکھے تو ہم مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، عرب ہیں، تو ایسی بات چل پڑی تو ہم آپس میں بھائی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ اونٹ جو گزرا ہے نا جس کے پاؤں کے نشان یہ لنگڑا ہے. تو انہوں نے کہا واقعی بات ٹھیک ہے تمہاری، وہ میرا اونٹ ہے واقعی لنگڑا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا ایک جگہ پاؤں صحیح رکھتا ہے، ایک جگہ پاؤں صحیح نہیں پڑ رہا اس کا، تو صاف بات ہے کہ اس میں لنگڑا پن ہے. اور دوسرے بھائی نے کہا کہ وہ ایک آنکھ ہے اس کی، کانا بھی ہے. انہوں نے کہا واقعی بات ٹھیک ہے وہ کانا بھی ہے. انہوں نے کہا اس کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا گھاس ایک طرف سے کھایا گیا ہے دوسری طرف سے نہیں کھایا گیا، اس کا مطلب اس کو نظر نہیں آتا ادھر سے، ورنہ اگر نظر آئے تو یہ بھی کھائے گا یہ بھی کھائے گا، اس کو کیوں چھوڑ دے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے کہ وہ ایک طرف سے تو کھاتا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف کا گھاس اسی طرح کھڑا ہوا. انہوں نے کہا بھی تم لوگوں نے کہا کہ خارش زدہ بھی ہے، تمہیں کہتے وہ تو خارش ہے، اس کو بیمار ہے، اس کی پوری جلد پھٹ گئی ہے خارش زدگی سے. انہوں نے کہا یہ درخت کے ساتھ گزرا ہے نا تو اس نے اپنے بدن کو رگڑا ہے، تو اس کے آثار جو ہیں اس درخت پہ کھڑے تھے. اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے اندازہ لگا دیا کہ اس کو خارش ہے، اس لیے وہ جس درخت کے قریب گزرتا ہے وہاں اپنی کھال کو رگڑا دیتا ہے. تو یہ یعنی علم ہوتا ہے. اچھا شاید میرے خیال میں قدرت کی تقسیم ہے، یورپ والوں کو کتوں کا علم ہوتا ہے. یہ اب تقسیم کی بات ہے، ہم نے تو نہیں کی نا، نہ ہم نے کی ہے نہ ہم اعتراض کے طور پہ کہہ رہے ہیں. یعنی ان کو سب سے زیادہ محبوب بھی کتا ہے
اور سب سے زیادہ قریب، یعنی وہاں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ایک میاں بیوی، ایک بچہ، ایک کتا، فیملی مکمل۔ اگر کتا نہ ہو تو فیملی کامل نہیں سمجھی جاتی، اور اسی لیے وہاں کسی کو کہو نا کتا تو یہ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا یعنی تم وفادار آدمی۔ کسی کو کتے کہنے سے خوشی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ کسی ہمارے بڑے آدمی کو بھی کتا کہتے ہیں نا تو ہمارے لوگ تو ناراض ہوتے ہیں نا کہ اس نے کتا کہہ دیا ہمیں، لیکن ان کے نزدیک وہ بڑا قابل تعریف لفظ ہوتا ہے کہ جیسے کتا وفادار ہوتا ہے مالک کا، کہ اس کے حکم پر ڈاکو پہ جھپٹتا ہے، گولی کھا لیتا ہے، مر جاتا ہے، مالک کا پہرا دیتا ہے، مالک کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ کتا پاگل بھی ہو جائے تو مالک کو نہیں کاٹتا۔ کتا اگر کبھی باولا بھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے، ہر آدمی پہ حملہ کرے گا لیکن مالک کو نہیں کاٹے گا۔ تو اسی طرح پھر بھی کتے کی یہ کون سی نسل ہے؟ یہ آلسیشن ہے، یہ چھوٹی نسل کا ہے، یہ بڑی نسل کا ہے، تو اس کا علم اللہ نے یورپ کو دیا۔ شاید جنس ملتی ہو یا ان کا آپس میں روح ملتے ہو، اتفاق ہے نا۔ جیسے ہندو تناسخ کے قائل ہیں کہ روح جو ہے وہ ہمارا، وہ کہتے ہیں باپ جو ہے مر گیا لیکن اس کی روح اب کوے میں آ گئی، کسی کے باپ کی روح جو ہے چیل میں آ جاتی ہے، کسی کے باپ کی روح جو ہے کتے میں آ جاتی ہے۔ تو وہ تناسخ کے قائل ہوتے ہیں کہ تناسخ الارواح، کہ ارواح کا ایک دوسرے میں منتقل ہونا۔ تو یہ باقاعدہ ہندوؤں کے نزدیک باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ تو بار صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف بھی اللہ نے قریش کو بخشا تھا کہ وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا دیتے تھے کہ اس کی ناک جو ہے نا یہ بتلا رہی ہے فلاں قبیلے کا، اس قبیلے کے لوگوں کی ناک اونچی ہوتی، اور اسی طرح یا یہ طوطے کی طرح ناک ہوتی، چونچ کی طرح ناک ہوتی، یا ناک موٹی ہوتی۔ آپ دیکھیں نا انڈونیشیا کے سب ناک بیٹھے ہوئے، چھوٹی سی ناک ہوتی۔ یہ قبائل ہیں، علم اللہ نے شناخت رکھی ہے۔ تو بعض لوگوں کے بڑی ناک ہوتی، تو اس لیے وہ ایک آدمی جب آیا تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا حضور بھی سو رہے تھے اور حضرت بھی سو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا ہے، یہ بیٹا تو نہیں ہے، یہ تو بیٹا نہیں، یہ کیسے کہتے ہیں حضور کا بیٹا ہے؟ تو ان کو جب شبہ ہوا تو پھر انہوں نے غور سے دیکھا زید کو، غور سے دیکھا تو اس کے باپ کو جا کے بتلایا کہ ہم دیکھ آئے ہیں تمہارا بیٹا مکے میں ہے۔ انہوں نے کہا مدتیں ہو گئی، وہ تو 3.5 سال کا تھا اور چوری ہو گیا، اللہ عالم وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، عجیب آدمی ہو تو۔ اب اس کا باپ ہے آخر، وہ جناب وہاں سے بھاگا، مکے میں پہنچا، اور اس کی جب زید پہ نظر پڑی تو بیٹا ہے، اس نے تو فوراً پہچان، اس نے گلے سے لگایا، اور بڑی مدتوں کی جدائی کے بعد ان کو اللہ نے خوشی دی۔ تو اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں اس کا باپ ہوں، نہ یہ غلام تھا نہ ہمارا قبیلہ کا بھی غلام، تو بنو خزاعہ کے لوگ ہیں، اس کی والدہ بنی مان سے ہیں جو قبیلہ طے کی ایک شاخ ہے، مہربانی فرما دیں۔ ہم نے فرمایا کہ میری طرف سے زید آزاد ہے، اذا اختارکم، اگر تم لوگوں کو چن لے جاؤ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جب حضرت زید کو کہا گیا تو اس نے اپنے والد سے کہا، اس نے کہا ابا جان میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اب تو میری زندگی حضور کے قدموں میں گزری، آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آئے اور آپ مقام ہجری یعنی حتیم کے پاس آئے، اور آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ زید نے اپنے والدین کو میرے لیے چھوڑا ہے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ۔ اس کا والد اتنا خوش ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے پھرا کہ زید کا کوئی غم نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے، لیکن جس کو محمد مدنی جیسا باپ مل جائے وہاں میری کیا ہے، وہاں میری کیا طاقت۔ اور یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرا بیٹا ہو اور وہ زید ابن محمد کہلائے، ہمیں تو یہی شرف ہی کافی ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں رہے ہم بالکل راضی ہیں۔ تو یہ وہ حضرت زید ہیں جن کے ساتھ بی بی زینب کا نکاح ہوا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھی، لیکن غلامی کا ایک داغ لگ چکا تھا، خدا کی شان ہے کہ وہ بات نبھ نہ سکی۔
اور وہی حضرت زید طلاق دینا چاہتے تھے. حضور اس بات کو چھپا رہے تھے، لیکن بعض مستشرقین نے اور دشمنوں نے اس کو بھی نعوذ باللہ یعنی ایک ذریعہ بنایا نبوت پہ اعتراض کرنے کا، اور یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق جھوٹی روایات گھڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں ایک دن آئے تو بی بی زینب جو ہے وہ اپنے زلفیں مبارک کھول کے کنگھی فرما رہی تھی. حضور کی نظر پڑی تو حضور کے دل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بی بی زینب کا عشق آ گیا، محبت آ گئی، اور پھر حضور نے خود حالات پیدا کیے کہ حضرت زید طلاق دیں تاکہ میں شادی کروں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اتہام ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے. اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی ہیں، ان کا بدن بھی معصوم ہوتا ہے، اور ان کے دل و دماغ کو اللہ نے ان چیزوں سے بہت دور رکھا. اب عصمت انبیاء کا جو مسئلہ ہے مختصراً وہ بھی آپ دماغوں میں رکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان بیویوں کی کتنی بڑی شان ہوگی یہ معصوم نبی کے گھر میں علیہ الصلوۃ والتسلیم. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارے گھر میں بیویاں ہوں تو ان کو تو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے نا کہ کسی عورت کے ساتھ شوہر بات بھی کر لے تو بس جناب شک شروع ہوگا. جو اس کو پتا ہے کہ میرا خاوند کو فرشتہ تھوڑا ہے یا میرا خاوند کو معصوم تھوڑا ہے، یا آخر غیر عورت سے کیوں بات کر رہا ہے، اتنی لمبی بات کیوں ہو گئی، یا اس کے ٹیلی فون میں کسی عورت کا نمبر کیوں ہے، یا کسی عورت کے ٹیلی فون میں میرے شوہر کا نمبر کیوں ہے. ہزار شکوک و شبہات پیدا ہو کے اپنے گھر پر بات کر ڈالیں گے. لیکن وہ بیویاں بھی پاک، ان کے شوہر انبیاء بھی پاک، حضرت محمد مصطفیٰ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ علماء کے نزدیک یہ مسئلہ کا اختلاف میں ہے کہ کیا ہر پیغمبر گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے یا صغیرہ سے بھی پاک ہوتا، یعنی کبائر الذنوب سے پاک ہوتا ہے یا صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کبائر سے پاک ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صغائر سے پاک نہیں ہوتے ہیں. اور وہ بیچارے یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ آخر حضرت آدم سے غلطی ہوئی نا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اسی طرح اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم ہیں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے غلطی. تو کہتے ہیں کہ جب غلطی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبائر نہیں ہوتے لیکن صغائر ہو سکتے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن نبوت ملنے کے بعد جب ان پر نبوت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے پھر اب وہ معصوم ہیں. نبوت سے پہلے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو زمین میں اتارا نہیں گیا. آپ کو نبوت اور خلافت تو تب ملی جب آپ زمین میں اتارے گئے. تو آپ نے اگر درخت چکھا ہے تو وہ نبوت سے گویا پہلے. اسی لیے بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں، وہ فرق کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہوتے ہیں، ہاں نبوت کے بعد جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں محققین علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی تحقیق یہ ہے کہ انبیاء پاک ہوتے ہیں، وہ شرک سے بھی پاک ہوتے ہیں، کبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت کے بعد میں بھی پاک ہوتے ہیں. کیونکہ اگر نبوت سے پہلے ان سے کوئی نعوذ باللہ گناہ ہو تو دشمن تو انگلیاں رکھے گا کہ آپ نے یہ نہیں کیا. تو اب دیکھا جائے گا کہ جب وہ پاک ہیں تو پھر یہ بات کیا ہوئی. تو یاد رکھیں کہ انبیاء سے سہو ہو سکتا ہے، انبیاء سے نسیان ہو سکتا ہے، یعنی بھول جائیں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَسِيَ آدَمُ مِنْ قَبْلُ، آدم بھول گیا. اللہ فرماتا ہے بھول گیا، ہم کہیں نہیں گناہ کیا. کیوں گناہ کیا؟ اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ آدم بھول گیا. نسیان ہو سکتا ہے، سہو ہو سکتا ہے، جیسے حضور نے نماز میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، سہو ہو سکتا ہے. اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے خطا اجتہادی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی مسئلے میں اللہ نے حکم نہیں اتارا، پیغمبر نے خود اجتہاد کیا ہے تو اجتہاد خطا ہو سکتی ہے، اور خطا اجتہادی جو ہے اس پہ تو ثواب ملتا ہے. حضور نے فرمایا کہ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے
اور مجتہد ثواب پہ بھی پہنچتا ہے. ان اخطا فلہ اجر، اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس کو اجر ملتا ہے. وان اصاب فلہ اجران، اور اگر مجتہد اجتہاد کر کے ثواب پہ پہنچے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے جیسے کہ اسارہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے، حضرت عمر سے، صحابہ سے رائے لینے کے بعد آپ نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. حالانکہ یہ اجتہاد تھا آپ کا، اللہ کی طرف سے ناراضی آ گئی. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کو نسیان ہو سکتا ہے، سہو ہو سکتا ہے، خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر نبی سے اجتہادی خطا ہو جائے، نبی بھی ہوتا ہے اور غیر نبی بھی ہوتا ہے. مجتہدین، ائمہ مجتہدین، انہوں نے بھی اجتہاد کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ خطا پہ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن نبی قائم نہیں رہ سکتا. اس کو فوراً وحی کے ذریعے اللہ اطلاع دے دے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ اتنا بڑا مسئلہ کہ نعوذ باللہ، یعنی ایک اتنی بڑی کہانی بنانا کہ بی بی زینب سے حضور کی محبت، اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے اتفاق سے دیکھا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بی بی زینب تو حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے. بی بی زینب جو ہیں یہ ان کی والدہ امیمہ ہیں جو بنت عبد المطلب ہیں. بی بی زینب کی والدہ عبد المطلب کی بیٹی ہے، وہ تو حضور کی پھوپھی ہے. حضور کا ان کے گھر میں آنا جانا بیٹھنا اٹھنا تو بچپن سے تھا. یہ کیسے بات ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ زید کے گھر میں دیکھا تھا؟ تو یہ بات جو ہے بالکل ایک جھوٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اصل بات جو تھی وہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی کے ذریعے آپ کو جو خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کا نکاح ہوگا، تو آپ اس بات کو چھپاتے تھے کہ مکے والے کیا کہیں گے کہ حضور نے اپنے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر دیا، اپنی بہو سے نکاح کر دیا. تو یہ بات میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث نہ بن جائے. تو اللہ نے فرمایا آپ کیوں دل میں چھپا رہے ہیں؟ ہم تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس رسم جاہلیت کو مٹانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ احق ان تخشى، اللہ سے ڈرنا چاہیے. بننے کیا ہے؟ یہ جو جاہلیت کی رسم ہے کہ زبانی بیٹے کو بھی یہ حقیقی بیٹے کے برابر بنا دیتے ہیں، غلط بات ہے. حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے، صلب کا بیٹا صلب کا بیٹا ہوتا ہے، اور منہ بولا بیٹا جو ہے وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، نہ تو وارث بنتا ہے. اچھا، اس طرح مثلا آپ نے کسی بچے کو پالا ہے، اب وہ جب بڑا ہو جائے گا وہ آپ کا محرم نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا ہوگا اس کو، وہ اس کی ماں تھوڑی ہے، اس نے تو پالا ہے اس کو. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ اگر چھوٹے بچے کو آدمی اٹھائے تو اس عورت کو چاہیے اس کو کم از کم دودھ پلا کے اپنا رضائی بیٹا تو بنا لے، تاکہ بڑے ہونے کے بعد اس کو پردے کا مشکل تو نہ ہو. اگر اس کا اپنا دودھ نہ ہو تو اپنے کسی قریبی خاتون کا دودھ پلا کے تاکہ رشتہ ہو جائے رضاعت کا، رشتہ ہو جائے رضاعت کا، تاکہ اس کے بعد اپنا جس بچے کو پالا جائے، آپ 2 سال کے بچے کو پالنا شروع کریں، جب بڑا ہو جائے اب کہیں جی آپ بیٹھ جاؤ، تو عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے. بڑا احساس ہوتا ہے، بچے کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے کہتے تھے میرا بیٹے ہو، اب کہتے میرے سامنے بھی نہ ہو، پردہ ضروری ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ متبنہ ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے. تو یہ شرف بھی بی بی زینب کو نصیب ہوا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس رسم جاہلیت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح محمد مصطفیٰ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ ساری آیات جو اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، ان ساری آیات کے اترنے کا سبب بھی گویا کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. اور پھر یہ واحد بیوی ہے جس کے نکاح اللہ نے کیا اور نکاح کا ذکر قرآن میں فرما دیا کہ زوجناکا، ہم نے نکاح کیا ہے. یہ کوئی معمولی احساس نہیں. اسی لیے ایک دفعہ ایک بیوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضور آپ کا نکاح جو ہوا ہے تو نکاح میں تو خطبہ ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، اللہ نے نکاح کیا اور گواہ تو جبریل ہے. وہاں تو گواہی ملائکہ دیں گے، وہاں گواہی انسان نہیں دے.
لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے آپ کے بھائی نے بھی بحیثیت ایک ولی کے کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اصل نکاح تو وہ ہے جو عرش سے ہوا، لیکن دنیاوی طور پر بھی اس کی تکمیل ہوئی ہے باقاعدہ. اب یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کے صدقات و خیرات کا یہ عالم تھا کہ ان کا لقب ہو گیا ام المساکین کہ یہ غریبوں کی ماں ہے. اچھا، یہ بی بی زینب کا کمال ہے کہ کھالیں جو ہے نا جی، جانوروں کی کھال، ان کو صاف کرنا، نمک لگانا، پھر ان کو رنگنا، اور رنگنے کے بعد بیچ کے وہ پیسہ خیرات کرنا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ سب سے بڑا صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے کسب ید سے، ہاتھ سے کما کے مزدوری کر کے دے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ضروری کہ آپ مزدوری کریں، یعنی آپ ملازمت کرتے ہیں یہ آپ کی کمائی ہے، آپ سروس کرتے ہیں یہ بھی آپ کی کمائی ہے، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں بھی تو آپ خود جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، کماتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی. اس سے مراد ضروری نہیں ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی کے لازماً وہ ہاتھ سے کام کرے. لیکن بی بی صاحبہ کا یہ کمال تھا کہ آپ کھالیں رنگتی، اس سے جو آمدنی ہوتی وہ بھی صدقہ کر دیتی، اور کبھی دستکاری اپنے ہاتھ سے کپڑا سیتی، کوئی چیز بناتی، اس کو پھر مزدوری دے کے اس کو بھی آپ خیرات کر دیتی. اسی لیے یہ شرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کو حاصل ہے، اور یہ شرف بھی اس بیوی کو حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا اطولکن یدن اسرعکن نبیلہ کا، کہ وہ بیوی جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے میری طرف آئے گی. تو بیویاں کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ہاتھ لمبا تو بی بی سودا کا تھا، لیکن سب سے پہلے وفات بی بی زینب کی ہو گئی. پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اطولکن یدن سے مراد یہ ہے جو زیادہ سخی. اسی لیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس 12,000 درہم بھیجے. آپ خود اندازہ کریں اس زمانے میں 12,000 درہم کا کیا مقام ہو، آج کے 12 لاکھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 12,000 درہم بھیجے. تو بی بی کا یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ آپ کی باندی تھی، ان کا نام تھا برزہ، ان کا نام برزہ تھا. تو آپ نے سنا ہے کہ برزہ دیکھو یہ مال جو بھیجا ہے نا اس میں کپڑا ڈال دو. تو بی بی نے کہا اما جان کیا؟ انہوں نے کہا میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتی ہوں میری نظر ہی مال پر نہ پڑے، ان پہ کپڑا ڈال دو اور نیچے سے ہاتھ ڈال کے مٹھی بھر بھر کے فلاں کو بھیجو فلاں کو بھیجو، اس شابطہ ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تشریف لائے. آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے بی بی زینب کو اطلاع دی کہ عمر علی بابک، حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں. تو بی بی صاحبہ اندر پردے میں آئیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اماں مجھے پتا ہے کہ جو میں نے پیسے بھیجے وہ تو آپ نے کل ہی خیرات کر دیے، آپ کے لیے تو بچہ کچھ نہیں ہے، لہذا میں 1,000 درہم اور لایا ہوں. لیکن میں ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنے اخراجات، اپنے لباس، اپنے کھانے پینے پہ خرچ کریں. تو بی بی زینب نے مناسب نہ سمجھا کہ حضرت عمر کو واپس کر دیں. آپ نے لے لیا، لیکن حضرت عمر ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے، وہ بھی صدقہ فرما دیے. تو بی بی صاحبہ کا یعنی یہ عالم تھا ام المساکین ہونے کا. اور یہ واحد بیوی ہیں کہ جس نے موت کے بعد کچھ بھی نہیں چھوڑا، ترکے میں کچھ بھی نہیں بچا ہے. اور اندازہ کریں کہ آپ نے اپنی بہن کو، اور آپ نے اپنے عزیزوں کو، آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ ایک تو کفن کا کپڑا میرے پاس ہے، میں نے اپنا کفن تیار کر کے مزدوری کے پیسوں سے رکھا ہوا ہے، کہ میں نے جو کمایا اسی سے کپڑا خریدا، اسی سے کفن بنایا، کہ خالص حلال کا کفن تو ملے نا. جب مجھے موت آئے تو یہ تو نہ ہو کہ میرا کفن ہی مشتبہ ہو کہ پتہ نہیں کس پیسے ہے، کون سے پیسے سے ڈالا گیا ہے. تو میں نے مزدوری کر کے خالص حلال کے پیسوں سے اپنا کفن رکھا ہے. لیکن مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا کہ مہربانی کر کے قبول فرمائیں تو میں آپ کے لیے کفن بھیجوں گا. اگر آپ قبول فرما لیں تو میری بھی نیت ہے کہ میں آپ کو کفن بھیجوں. تو اگر حضرت عمر کفن بھیج دے تو لہذا 2 کفن ہو جائیں گے. تو لہذا ایک کفن خیرات کر دینا، ایک کفن جو ہے وہ صدقے میں کسی کو دے دینا، اور ایک کفن جو ہے میرے استعمال میں ہو جائے گا. تو بی بی صاحبہ کے یعنی تقوی کا اور صدقات و خیرات کا اتنا بڑا مقام تھا
کہ جس کا کوئی مثال نہیں ملتی امہات المومنین۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پہ تہمت لگی اور منافقین نے میرے خلاف الزامات کی بارش کر دی اور بہت بڑے ابتلا کا دور تھا کہ میں ایک ابتلا میں آ گئی، تو اس وقت وہ فرماتی ہے کہ دیکھیں خدا کی شان یہ ہے کہ حالانکہ سوکن ہوتی ہے نا جی، سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، تو فرماتی ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میرے وقار کا اور میری نسب کا اور حسب کا اور جمال کا مقابلہ کرنے والی تو بی بی زینب ہے، بی بی حفصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی زینب میرے بارے میں کوئی غلط بات کہہ بیٹھے۔ حضور تشریف لائے، فرمایا زینب میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اس میں بتائیں کہ بی بی عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بی بی عائشہ بی بی زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے بی بی عائشہ پہ بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے، برائی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ یہ بی بی زینب کا تقویٰ ہے کہ اللہ نے ان کو میرے بارے میں محفوظ رکھا کہ ایک لفظ بھی میرے خلاف زبان سے نہیں نکالا۔ حالانکہ بی بی زینب کی بہن جو ہے وہ تو بیچاری شریک ہیں بی بی حمنہ، بی بی حمنہ بنت جہش بی بی زینب کی بہن ہے، وہ تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئی، لیکن بی بی زینب کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی بات کر سکیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح یعنی وہ واقعہ مبارک جو بڑا قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، جس کے لیے سورۃ تحریم نازل ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ ازواج مطہرات کی طرف تشریف لے جاتے تھے، یہ بیوی زینب ہی تھی جن کے گھر میں آپ نے شہد کی شربت نوش فرمائی، اس وجہ سے زیادہ وقت لگ جاتا۔ تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے مشورہ کر کے مغافیر کا جو قصہ ذکر کیا تھا اور جس پہ اللہ نے قرآن اتارا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، کہ آپ کو ان چیزوں کو کیسے حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ یہ آیت کا سبب نزول جو ہے وہ بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ بی بی زینب ہی واحد بیوی ہیں کہ جن کے نکاح پر، جن کی شادی پہ حضور نے ایک بکری ذبح کر کے ہم سب کو کھلائی، یعنی اس دور میں ایک بکری ذبح کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی تھی، تو حضور پاک نے باقاعدہ ایک بکری ذبح کی، گوشت بنایا، سب کو بلایا اور اصحاب صفا اور تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ نے وہ کھایا۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ صحابہ کھا رہے ہیں اور سینکڑوں صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن گوشت ختم ہی نہیں ہوتا، اسی طرح ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ اماں میں تو حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم حضور کے خادم ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کے برکات کا، اگر سارا مدینہ بھی آ جاتا نا تو گوشت پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے تھے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی بی بی زینب کو ملا۔ اور اسی طرح آیت حجاب، پردے کا حکم جو ہے یہ بھی بی بی زینب کی شادی والے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے دعوت دی تو کچھ صحابہ جو تھے وہ بیٹھے رہ گئے، اس پر اللہ نے قرآن اتار دیا اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد حجاب۔ اور یہ بات یاد رکھا کریں، بہت سارے لوگ بیچارے دھوکے میں مبتلا ہیں، وہ ستر عورہ میں اور حجاب میں فرق نہیں کرتے، اس لیے بہت سارے لوگ اس طرف ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا، پاؤں کا پردہ نہیں ہوتا، تو یہ غلط فہمی کی بات ہے، یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے۔ حالانکہ اس پر عمل جو ہے قرآن کا عمل کرنے والے سب سے پہلے تو اصحاب رسول اللہ ہیں، سب سے پہلے صحابیات۔ اب آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن میں قافلے میں بچھڑ گئی، حضور کا قافلہ مبارک چلا گیا، تو حضرت صفوان معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آتے تھے سامان کے لیے،
انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے فرماتی ہے کہ فصدلت علی وجہی، میں نے فوراً اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت؟ اور یہ تو مصیبت کا وقت ہے، بی بی بیچاری رہ گئی ہیں قافلے سے۔ حضرت صفوان اور بی بی ہمیشہ فرماتی تھی کہ میں نے ایسا باحیا انسان نہیں دیکھا کہ اونٹ بچھا کے دور کھڑے ہو کے پشت کر لیتے، اور میں اونٹ پہ جب بیٹھ جاتی پھر مہار پکڑ کے آگے چل پڑتے۔ فرماتی ہے واللہ میں نے خدا کی قسم اتنا زاہد، اتنا متقی، اتنا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نہیں دیکھا ہے۔ تو بی بی نے چہرے کا پردہ کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ بخاری شریف کے اندر بھی تقریباً ذکر ہے، بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور سواری پہ تھے، اونٹنی پہ تھے، اور پیچھے آپ کے بی بی صفیہ تھی۔ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسل گیا تو اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرے اور آپ کی بیوی بھی گر گئی۔ تو ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے دوڑا اور بھاگ کے آیا اور نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، خیریت تو ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے چوٹ نہیں لگی ہے، ذرا اس کا فکر کرو صفیہ کا۔ تو ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور پھر کپڑا جا کے بی بی صفیہ پہ ڈالا، یعنی میں اب بی بی صفیہ تو گر گئی تھی نا، اب گری ہوئی عورت کو کیا کہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو، وہ تو بیچاری گر گئی ہے، اس کو اس حالت میں کیا کہا جائے؟ لیکن ابو طلحہ نے خود پردہ کر لیا چہرے پر تاکہ میری نظر ان پہ نہ پڑے، پردہ ڈال کے اور پھر جا کے ان پہ کپڑا ڈالا، پھر بی بی صفیہ جو تھی وہ اٹھی۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو صحابی کو کیا ضرورت ہو گئی کہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے؟ اسی طرح بی بی ایک گزری ہے جن کا نام ام خلاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو کیا میرے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول بھی فرما لی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف یہ ہے نماز پڑھ لینا تو بڑی بات ہے کہ وہ قبول بھی فرما لے، وہ چاہے تو ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں قبول نہ کریں، اور وہ چاہے تو ہم پہلی دفعہ آگے نماز پڑھیں اور قبول ہو جائے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بی بی ام خلاد جب آئی تو چہرے پہ پردہ ڈالا، تو ایک صحابی نے کہا کہ ام خلاد اس مصیبت کے وقت میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، حضور سے خبر لینے کے لیے آئی ہو، تم نے چہرہ چھپایا ہوا ہے؟ تو اس نے فرمایا ایک مصیبت مجھے خدا نے دی ہے، اس سے بڑی مصیبت تو میں نہیں خرید سکتی کہ چہرے کا پردہ بھی کھول دوں، یہ تو میرے بیٹے کے شہید ہونے سے بھی میرے لیے زیادہ مصیبت ہے۔ اس حالت میں بھی بی بی نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عورہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کا چھپانا ضروری ہو۔ اچھا اسی طرح عورہ کا لفظ جو ہے لغات میں شگاف دیواروں میں پڑ جائے اس کو بھی عورہ کہتے ہیں تاکہ پھر شگاف کو بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ عورہ جو ہے یہ آر سے بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھی مجھے بڑی آر آتی ہے، تو آر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا یعنی بغیر پردہ ہونا باعث آر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں باعث ننگ ہے، باعث شرمندگی ہے، باعث آر ہے۔ تو یہ آیت حجاب جو ہے یاد رکھو، ایک ہے صدر عورہ، سر سے پاؤں تک عورت کا وجود جو ہے وہ عورہ ہے، لیکن حالت نماز میں یا حالت حج کے احرام میں یا حالت عمرے کے احرام میں یا حالت جنگ میں یا حالت بیماری میں یا حالت کورٹ میں قاضی کے پاس شہادت دینے میں یہ حالات مجبوری ہیں کہ جس میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے اور اپنے ہاتھ بھی کھول سکتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ تو کوئی جگہ نہیں جہاں چہرہ کھولا جائے۔ اچھا اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا عَلَى بُعُولَتِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ، اللہ نے فرمایا کہ اپنی ظاہری زیب و زینت جو ہے وہ کسی پہ ظاہر نہ کریں مگر اپنے باپ پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے بیٹوں پہ، اپنے بھائیوں پہ۔ تو وہ ظاہری زیب و زینت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری زیب و زینت یہی چہرہ ہے، یہی ہاتھ ہے۔ چہرے پہ مثلا اس نے سرما ڈالا ہوا ہے، آنکھوں میں، یہ زینت ہے۔ ہاتھوں میں اس نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، یہ زینت ہے۔ پاؤں میں اس نے پازیب پہنی ہوئی ہے، یہ زینت ہے۔ تو یہ ان کے سامنے تو ظاہر ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی پہ ظاہر نہیں ہو سکتا، ورنہ ان رشتوں کے نام لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
اگر یہ چہرہ سب پہ ظاہر ہو سکتا ہے تو پھر اس پابندی کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ مقام اور یہ شرف جو ہے یہ بھی بی بی زینب کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضا کہ آیت حجاب جو ہے آپ کی شادی پہ نازل ہوئی اور حضور نے حکم دے دیا کہ اب اللہ نے حکم دے دیا ہے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب کہ جو مانگنا ہو پردے کے پیچھے مانگو۔ اللہ کی شان دیکھیں گے بی بی عائشہ بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ 20 ہجری کو آپ کا انتقال ہو۔ اچھا یہ پہلی بی بی ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ اس چارپائی پہ رکھا جائے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پر رکھا تھا، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اسی چارپائی پہ اٹھوں اور اسی چارپائی پہ میرا جنازہ جائے۔ تو یہ شرف بھی بی بی زینب کو ملا۔ اسی طرح بی بی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بی بی زینب کا تقویٰ دیکھ کر، اس کا ورع دیکھ کر، اس کا زہد دیکھ کر میں بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ ناش جو ہے نا آپ کی میت جو ہے وہ بھی لوگوں کی اس پہ بھی نظر نہ پڑے۔ تو بی بی اسماء بنت امیس وہ میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے علاقوں میں پہلے رواج تھا کہ جب عورتیں مر جاتی ہیں تو ان کے لیے ہم ایک گہوارہ سا بنا دیتے ہیں، اوپر ایسے لکڑی کا تابوت سا بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو اس سے پتہ نہیں لگتا کہ عورت موٹی ہے بھاری ہے، کیوں اوپر تو ڈھکنا آ گیا نا ایک قسم کا، اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا پھر بی بی زینب کے لیے بھی وہی گہوارہ بنایا جائے۔ تو یہ سب سے پہلی بی بی ہیں کہ جن کا جنازہ اس چارپائی پہ اٹھا جس چارپائی پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بی بی صاحبہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھانے والے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، جنت البقیع الغرقد کی طرف لے آئے۔ اور یہ پہلی بیوی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے حکم دیا کہ آج شدید گرمی ہے تو بی بی زینب کی قبر پہ خیمہ لگا دو، اس کے بعد تدفین کا انتظام کیا جائے تاکہ پردہ بھی رہے اور گرمی سے بچت بھی رہ جائے۔ تو یہ پہلی بیوی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی خیمہ نہیں دیکھا تھا جنت البقیع میں، لیکن بی بی زینب والی موت کے دن ہم نے اس خیمے کو دیکھا۔ اسی طرح بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے ابو احمد ابن جحش، وہ نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو وہ نابینا ہونے کی حالت میں اپنی بہن کی چارپائی کے قریب کھڑے تھے، تو حضرت عمر جب گزرے تو نے کہا یا ابو احمد تم نابینا آدمی ہو، اتنا مخلوق ہے، اتنا رش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لے جاؤ گر کر۔ تو اس نے کہا عمر اگر اس بی بی کی وجہ سے تو ہمیں بھلائیاں ملی، اس بی بی کی وجہ سے تو ہمارا مقام بلند ہوا، اس بی بی کی وجہ سے تو اللہ کے قرآن میں ہمارے ذکر آئے، ہمارے خاندان کے واقعات آئے، اب اگر اس کے لیے میں کچلا بھی جاؤں تو کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کی چارپائی سے جدا ہو جاؤں جب تک کہ وہ قبر میں نہ چلی جائے۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی، اور آپ کی تدفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی، یعنی آپ اندازہ کریں، انہوں نے فرمایا میں نے خواہش کی، میں نے تمنا کی کہ اگر شریعت میں اجازت ہو تو میں بی بی زینب کی میت جو ہے خود قبر میں اتاروں، یعنی حضرت عمر جیسا آدمی، یعنی وہ آدمی جس کی موافقات ہیں اللہ کے قرآن میں، وہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن صحابہ نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بی بی زینب کی، انہوں نے بولا امہات المومنین ہے، وہ تمہاری ماں ہے، ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بیٹے ضرور ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وارث بنیں گے، آپ بیٹے ضرور ہیں لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ شرعاً آپ کے لیے پردہ بھی نہ رہے کہ بیٹے ہو گئے، احکام جو ہے وہ نافذ نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں، بلکہ ساری دنیا کے باپ بھی محمد مصطفیٰ پہ قربان ہوں۔ یہ تو ایک اعزاز ہے، ایک شرف ہے، ایک مقام ہے جو دیا گیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی، نے فرمایا ہاں شریعت اجازت دیتی، پھر اس میں حضرت اسامہ ابن زید بھی آئے اور آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے بھی آئے
احمد کے بیٹے بھی آئے تو تمام بھتیجوں نے اور بھانجوں نے قبر مبارک کو ٹھیک کر کے آپ کی نعش مبارک کو جنت البقیع کے اس قبرستان میں اتارا ہے۔ یہ شرف بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے کہ یہ وہ جنت البقیع الغرقد ہے جہاں حضور آ کے سلام پڑھتے، جہاں حضور آ کے ان کے لیے دعائیں کرتے، السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو حضور کی باقی بیویاں بھی وہی دفن ہیں اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی یعنی وہی دفن ہوئی، اور یہ شرف اور یہ اعزاز اور یہ مقام کہ آپ کا جنازہ، اور کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے نسب کی بیوی ہو کر، اتنے بڑے خاندان کی بیوی ہو کر کہ جس کی ماں عبد المطلب کی بیٹی ہو اور عبد المطلب مکے کا سردار ہو، لیکن جب فوت ہو جائے تو ترکے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں گھر میں جس کو بطور ترکہ بر میراث چھوڑا ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ میرے والد کا انتقال ہو کے 1 ماہ ہو گیا ہے، میں اپنی والدہ کو رمضان شریف میں عمرے پر بلا سکتا ہوں؟ میری والدہ کو عدت کے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے نہیں، آپ کی والدہ کو پہلے 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی ہوگی۔ عدت کے دنوں میں وہ نہیں نکل سکتی، عدت کے دنوں میں ان کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد جو ہے وہ کہیں جا سکتی ہیں، ورنہ بغیر عذر کے عدت وفات میں کسی عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ عدت گزرنے میں اللہ پھر سبب بنائیں گے، بعد میں آپ پھر بلا لیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہر چیز جو ہے انگریز کی ایجاد کی ہوئی استعمال کرتے ہیں، مثلا فون ہے، گھڑی ہے، میڈیسن ہے، گاڑیاں ہیں، سیکورٹی کا نظام ہے، تو صرف پینٹ شرٹ پہننے سے آدمی ان کی مشابہت کرتا ہے۔ لیکن میری بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے کسی کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کرنا، ایک ہے ان جیسی شکل بنانا، تو اس میں آپ کو فرق نہیں نظر آتا؟ آپ سمجھے نا، جب ایک ہے کہ ہم نے مثلا میز آگے رکھ لی، لیکن انہوں نے میز پہ بیٹھ کے کیا لکھا ہے؟ ہم نے قرآن رکھا۔ انہوں نے گھڑی باندھی کس لیے کہ بھی اپنے آفس ٹائم کو چیک کریں، یا شام کو اپنے نائٹ کلب جانے کے لیے ٹائم چیک کریں۔ ہم نے رکھی کہ نماز کا دیر نہ ہو جائے۔ ایک ہے مشابہت، مشابہت ہوتی ہے شکل میں، صورت میں، لباس۔ مشابہت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کے بنے ہوائی جہاز پہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو گویا یہ بھی مشابہت ہو گئی، یہ تو کوئی مشابہت نہیں، وہ تو سوال ہی ہے۔ بحری جہاز میں ہم سوار ہوں تو مشابہ، یا ہم ان کا بنا ہوا پسٹل استعمال کریں تو مشابہت ہو گئی، یا ریوالور یا رائفل استعمال، یہ مشابہت نہیں ہوتی۔ مشابہت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی صورت اختیار کی جائے، اس کی شکل اختیار کی جائے، اس کی صفات و عادات اختیار کیے جائیں کہ بھئی وہ پینٹ پہنتے ہیں، ہم نے پینٹ پہنی، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، وہ پیشاب کے بعد کبھی استنجا نہیں کرتے، ہم بھی کبھی استنجا نہیں کریں گے، ان کو غسل کے حلال حرام کی نظافت طہارت کا پتہ نہیں، ہم بھی فکر نہیں کرتے ہیں، انہوں نے داڑھی مڈانی ہم بھی مڈاتے ہیں، انہوں نے مونچھیں بڑھانی ہم بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے تشابہ، مشابہت، کہ آدمی ان سے مشابہت یا شکل میں، لباس میں، صورت میں، سیرت میں۔ ایک ہے کسی کی بنی ہوئی چیز کو خریدنا، استعمال کرنا، اگر وہ حلال ہے تو جائز ہے، حرام ہے تو حرام۔ اچھا مسلمان کی بھی چیز بنی ہوئی ہو لیکن حرام ہو، وہ نہیں خریدیں گے، ہم پھینک دیں گے، ہم کیوں کھائیں؟ مسلمان اگر کل یعنی شراب بنا کے آ جائے تو آپ لے لیں گے، اس لیے کہ مسلمان کا بنا ہوا ہے، حرام حرام ہے، حلال حلال۔ تو اس لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا الگ بات ہے، تشابہ اختیار کرنا الگ بات ہے۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.